السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی میں نے کر لیا ہے ناشتہ، اور یہ بقایا جات بچ گئے ہیں۔ دیکھیں، اسی طرح انسانوں کے بقایا جات بھی بچے رہیں گے۔ جو سلامتی والا بندہ ہوگا وہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے سویا ہوا بندہ اٹھتا ہے۔ اسی لیے سورہ کہف میں ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا، کئی 100 سالوں کے بعد وہ اس طرح اٹھے تھے۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ میں جب کبھی مجھے کہیں حکم ہوتا ہے نا کہ آپ فلاں جگہ پر جائیں، اپنے قدم لگائیں، تو سب سے پہلی بات ہے قدم لگانا۔ نبی پاک کے قدم اس دنیا میں پڑے تھے۔ ہمیں بھی ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں زمین پر چلے جاؤ، کیونکہ اس زمین پر آپ کے قدم پڑنے سے ہی اس زمین کے اندر نا وہ زمین بہت گرم ہوئی ہوئی ہے، بہت گرم ہوئی ہوئی ہے وہ زمین۔ اس زمین کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو اس لیے آپ کے قدم وہاں پہ لگنے ضروری ہیں۔ وہاں شیطان بہت ہو گئے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی تھی کہ اس قوم کے اندر بہت زیادہ شیطان بندوں کے اندر آ گیا، اور وہ جو ہے نا وہ بندوں کو خراب کر رہا ہے۔ اس لیے آپ نے ان کے اندر سے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت مت رکھو، کیونکہ آپ کے اندر جو شیطان آتے ہیں نا ان کو دور کرو۔ تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو وہ چیزیں دکھانے کے لیے پھر وہ جو ان کے اندر جنات وغیرہ آتے تھے نا، جو شیطان جن تھے، تو پھر اس کو نکالنے کا طریقہ بتایا تھا۔ سب سے پہلے تو سلیمانی انگوٹھی ہو گئی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈائمنڈ ہوتا ہے شیطانوں کو قابو کرنے کے لیے اور شیطانوں سے بچنے کے لیے۔ وہ ڈائمنڈ ہوتا ہے گولڈ والا۔ تو ایک تو ہو گئی وہ انگوٹھی، جس سے آپ کی جسم میں انرجی آتی ہے۔ اب کہتے ہیں نا پتھروں کا کیا ہوگا، یہ پتھر ہماری مٹی کو ہی وٹامنس ایسے دیتے ہیں کہ جس سے اگر کوئی جن ہمارے اندر انٹر ہو جاتا ہے، جن تو بھی ایک ہوا ہی ہوتی ہے نا، گرم ہوا، وہ آپ کے کانوں سے بھی داخل ہو سکتی ہے، آنکھوں سے بھی ہو سکتی ہے، ناک سے بھی ہو سکتی ہے، منہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب ہمیں جمائی آتی ہے تو ہمارا منہ پورا کھول دیتا ہے شیطان، اور اندر کا حصہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتا ہے، دیکھو اس کے دانت کتنے گندے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انسلٹ ہی ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے، شیطان جو ہوتا ہے یہ ہر جگہ سے داخل ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ، اور جب یہ داخل ہوتا ہے آپ کے اندر، ہیٹ ایبل ہو جاتے ہیں آپ۔ اب دیکھ لیں غصے کی حالت، آپ دیکھ لیں کیا حالت ہوتی ہے۔ تو جب ہیٹ ایبل آپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا انر جو ہوتا ہے نا وہ ویک ہو جاتا ہے، بہت گرم ہو جاتا ہے، کسی کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کسی کا لو ہو جاتا ہے، کسی کا شوگر ہائی لو ہو جاتا ہے، ایون کہ دل بھی کسی کا جو ہے نا ہارٹ اس کا بریک ہو جاتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے، وہاں پر فالج پڑ جاتا ہے، کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو پھر یہ جو چیز ہے نا، اس سے آپ کا انر کمزور ہو گیا۔ اب کمزور جو ہو گیا تو پھر ظاہر ہے آپ کو کچھ وٹامنس ایسے چاہیے جو آپ کے انر کو مضبوط کریں۔ اب وہ وٹامنس آپ کو پتہ نہیں ہے کون سی چیزوں کے اندر ہیں، سبزی کے اندر ہیں، فروٹ کے اندر ہیں، تو اس کے لیے یہ کنفرم ہے، پتھر تو کنفرم ہے نا، پتھر تو کنفرم ہے۔ تو پھر یہ پتھر جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، آپ کے کھانے پینے سے بھی زیادہ یہ پتھر ضروری ہے آپ کے جسم کے لیے۔ پھر یہاں پہ شیطان جنات سے بچنے کے لیے آپ کو گولڈ والا ڈائمنڈ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اویلیبل ہیئر میرے پاس ہے، جس نے لینا ہے وہ بتا دے۔ اوریجنل، اس کو کٹ آف نہیں کرانا ہے آپ نے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو ایک تو یہ ضروری چیز ہوگی ہیلپنگ سٹون۔ دوسری جو بات ہے شیطانوں سے بچنے کی، اب دیکھیں میرے جو پاؤں ہیں، مجھے حکم دیا جاتا ہے فلاں جگہ پہ چلی جاؤ۔ ابھی میں یہاں بیٹھی ہوں نا کراچی کے اندر، تو میں نے کوئی جگہ کرائے پہ لی ہوئی ہے، مطلب جس جگہ ہمارے پاؤں جس ایریے میں پڑنے ہوتے ہیں نا، جہاں پہ حکم ہوتا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں کے شیطانوں کو قابو کریں۔ زمین بہت گرم ہے، اس زمین کو ٹھنڈا کرنا ہے آپ نے۔ یہ بہت ساری زمینیں صرف ایمان والے خریدیں گے، بہت سلامتی والی
زمینیں جو ہے نا وہ ایمان والوں کے حصے میں آئیں گی، کیونکہ ایمان والے پہلے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں نا، اس لیے اس جگہ مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی لگتی ہے، جس کا جیسے نبی پاک کو گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ پہ جانے کا حکم ہوا، پھر ٹھنڈی سے گرم جگہ پر آنے کا حکم ہوا۔ اسی طرح یہ ہجرت ہوتی ہے اسلام میں، اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرد ہی صرف کرے۔ اب دیکھیں نا، ولیاں ہیں نا، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو دیکھیں، حضرت مریم کی والدہ کو دیکھیں جو حضرت عمران کی بیوی تھی، انہوں نے قربانی دی، اپنی بچی، بیٹا اور بیٹی اللہ کے راستے میں دینے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم عطا کی، اور ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ سب قربانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ویرانے میں چھوڑا تھا کہ یہ جگہ آباد ہو جائے۔ اسی طرح اسلام قربانیاں مانگتا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ قربانی ایسے نہیں ہوتی، اپنا گھر چھوڑو تبھی پتہ چلتا ہے دوسروں کا، جو لوگ ہجرت میں ہوتے ہیں، جن لوگوں کے گھر باہر نہیں ہوتے ہیں، تبھی پتہ چلتا ہے انسان کو، اور پھر وہ مینیج کیسے کرتا ہے۔ وہ میں کرائے پہ ہوں، بہت اچھی پوزیشن میں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں۔ جب خدا کے راستے پہ انسان چلتا ہے نا، بہت انسان خوش رہتا ہے، بہت سکون محسوس کرتا ہے۔ تو میرے پاؤں اس زمین پر پڑنے تھے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے بھی میری ڈیوٹی لگی تھی، سمندر پر ڈیوٹی لگی تھی۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سمندر کی مچھلیوں پر، سمندر کی مخلوقات پر جادو کر رہے تھے، پانی میں بیٹھ کر۔ میری ڈیوٹی لگی کہ آپ سمندر کی مخلوقات جو ہیں وہ ہم سے دعائیں کر رہی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی وسیلہ بھیجیں، تو آپ کو وہاں جانا ہوگا سمندر پر۔ سارے سمندر کے پانیوں پر میں گئی، وہاں پہ میرے پاؤں لگے، پھر وہ ساری چیزیں میں نے آزاد کروائیں اس جادو سے، جس جادو کی وجہ سے، یہ جادو صرف انسانوں پر ہی نہیں کیا جاتا، یہ ہر چیز پر کیا جاتا ہے۔ اور سمندر پہ کیوں زیادہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ سمندر سے حاصل ہونے والی ہر چیز ان کے جب تابع ہو جاتی ہے، وہاں کے جنات وغیرہ وہ تابع جب ان کے ہو جاتے ہیں، تو پھر سمندری جو مخلوقات ہے، یعنی کہ پانی سے بنی ہوئی ہر چیز ان کے انڈر آتی ہے۔ اس کو بنگلہ دیشی جادو کہتے ہیں، جو پانی کے اندر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگ کے اندر کیا جاتا ہے، تاکہ آگ والے جتنے شیطان جن ہیں وہ ان کے قبضے میں آ جائیں، اور ہمیں ان آگ والے شیطانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس چیز کے لیے پھر میں نے سمندر سے ان چیزوں کو آزاد کرایا۔ پھر آپ نے حضرت شاہ عبداللہ غازی کی آپ نے دربار کا نام بھی سنا ہوگا، کئی لوگوں نے وزٹ بھی کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک بی بی ہیں جنہوں نے سمندری پانی کو میٹھا کیا، وہ بھی اللہ کی پیاروں میں شامل ہیں۔ اب انہوں نے سمندری پانی کو جب میٹھا کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے حکم ہوا کہ آپ وہاں جائیں۔ پھر اس سمندری پانی کا جو سارا ہے نا، وہ اذن مجھے ملا کہ میں میٹھا کر سکتی ہوں۔ اب میٹھا دیکھیں، پورے ملک میں لوگوں کے کڑوے پانی بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں۔ اب کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا جو اذن ہے نا، وہ بھی میرے پاس ہے۔ اسی طرح میری جب ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو میں پہاڑوں میں جاتی ہوں، وہاں پہ جیسے سانپ ہیں، اگر سانپ ہیں، سانپوں کے اوپر ایک میرا ٹارگٹ تھا، یہ سانپوں کو آپ نے قابو کرنا ہے۔ قابو کیسے کرنا ہے؟ کہ جس کو سانپ کاٹ جائے یا اس طرح کوئی چیز کاٹے۔ اب سانپ کا ذکر ہے نا حضرت بکر صدیق کے پاؤں کے نیچے، جب نبی کریم آرام فرما رہے تھے غار میں، تو سانپ نے ان کی ایڑی کو کاٹا تھا۔ تو اس لیے جو سانپوں کا سسٹم تھا نا، یعنی کہ ہر چیز مجھے عطا کی گئی ہے نا، ہر چیز کے بارے میں علم دیا گیا۔ اب سانپوں کا جو زہر ہے نا، وہاں سے کیا ہوا کہ پودے ملتے ہیں، سانپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ کھانے پڑتے ہیں، کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ کھانے پڑتے ہیں۔ تو وہ کانٹے جو بندہ کھا لیتا ہے نا، سمجھو کہ اس نے وہ زہر اپنے اوپر وہ کر لیا۔ اب جنگل میں جو جڑی بوٹیوں کا میں کام کرتی تھی، تو جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے گئی، تو سانپوں والی جو جڑی بوٹی تھی، وہ ایک پودا سا بنا ہوا تھا سانپ کی طرح، کہ اس کو اب کھا لیں جی، کانٹوں سمیت کھا لیں۔ اب مچھلیاں ان کے کانٹے ہمارے چبھ جاتے ہیں نا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، چبھے رہیں بے شک، ایک نوالا اوپر سے روٹی کا کھا لو، مچھلی کے کانٹے گئے اندر بھائی۔
اور جو چبھے ہوئے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، نہ نکلے تو نکل ہی جائیں گے. تب بھی یہ ہے کہ کانٹوں کا پہلے پریکٹس کی گئی. بعد میں مچھلی کھائی تھی میں نے، مچھلی کا بعد میں ذکر آتا ہے. تو وہ میں نے سانپ والا سسٹم جو ہے نا وہ کیا، میں نے کھایا. اس کے بعد پھر وہیں پہ مجھے حکم ہوا کہ آپ اس کو نا ایکسپیریمنٹ کریں. اب ایکسپیریمنٹ کیا کریں؟ ایکسپیریمنٹ اس کا یہ کریں کہ آپ کوئی سانپ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ نے اس کا زہر نکالنا ہے. پھر اچانک اس کے بعد میرے سامنے ایک سانپ آ گیا، اور سانپ کو میں نے جس طریقہ مجھے سکھایا گیا تھا نا کہ سانپ کے اوپر ایسے پورا ہاتھ میں ایسے لینا ہے کہ جیسے سانپ کو آپ نے اپنے مٹھی میں بند کر لیا، اس طرح اشارہ کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ. میں نے اشارہ کیا ہاتھ کے ساتھ، جو ہی میں نے اشارہ کیا ایسے لگا کہ میری تو زبان تو اتنی کڑوی ہو گئی ہے نا کہ مجھے الٹی آنے لگی ہے. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. پھر میرے ساتھ جو گھر والے لیڈیز وغیرہ تھیں ان کو پہلے ہی ہمیں پتہ تھا ظاہر سانپ پہ ایکسپیریمنٹ ہونا ہے، دودھ ہمیں کہا گیا تھا ساتھ لے کے جانا ہے. انہوں نے مجھے دودھ پلایا، گلاس دودھ کا گلاس پلایا. تو پھر جو ہے نا وہ چکر میرے ختم ہو گئے، اور زبان بھی جو کڑوی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہی ہوں، اگر کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو تو آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے اور پیشاب کروانا ہے اس کو. سب سے پہلا تو آپ نے یہ کرنا ہے، بعد میں پھر کوئی بندہ. میں نے اب یہاں پہ ایک پتھر ہے جو میں نے سٹون والے یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے اوپر ایک منکا ہے، وہ پتھر ہی ہوتا ہے. وہ پتھر جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ پتھر آپ لے کے رکھ لیں اپنے پاس کہ جب بھی کسی کے ساتھ اس طرح کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے آپ کے پاس وہ پتھر ہونا چاہیے. دیکھیں کتنے پتھروں کے بارے میں کتنی حسین معلومات ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اتنا پہلے. تو وہ پھر کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد ایک تو وہ سانپ ہو گیا جو جنگلی تھا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اڑنے والا ایک سانپ ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر میں نے ایکسپیریمنٹ کیا. ہماری والدہ کے گھر میں ایک بیری کا درخت ہوتا تھا نا، اس کے اوپر وہ ہوتا تھا. روز ڈرتے تھے سارے، لیکن میں نے اس کا زہر نکالا تو گھر میں لیڈیز بھی کافی موجود تھیں، محلے سے بھی آئی ہوئی تھیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے زہر نکالا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ میری حالت اس طرح کی ہو گئی تھی. پھر میں نے دودھ پیا اور پھر میں ٹھیک ہو گئی. میں گر گئی تھی نا، بے ہوش ہو گئی تھی میں. اور بے ہوش ہونے سے پہلے دودھ اگر پی لیں تو پھر بعد میں ہو جاتا ہے مسئلہ حل، لیکن یہ ہے کہ مشکل ہوتا ہے تھوڑا. تو ایسی ایمرجنسی کے لیے آپ کو سٹون رکھنے چاہیے. منکا اس کا نام ہے، منکے کے نام سے، زہر نکالنے والا منکا، اس کے نام سے سٹون والی آپ میری ویڈیو جو ہے نا وہ آپ سن لیں، اس ویڈیو میں آپ میری گفتگو سن لیں. تو اب جدھر جدھر ڈیوٹی لگتی ہے وہاں قدم ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی جنات ہیں اس جگہ پر مقیم، اور وہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے، ان کے پاس ابھی اتنا نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا کوئی قریبی ہوتے ہیں یا کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنات کچھ ایسے مقیم ہوتے ہیں کہ وہ جنات کو آپ حاضر نہیں کر سکتے اپنے پاس، کیونکہ ان کو وہاں سے مقید ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتے. جیسے کہ حضرت بلال کو عشق کرتے تھے نبی پاک سے، تو خریدا گیا تھا، خریدنے کے لیے گئے تھے حضرت عثمان، نبی پاک ساتھ گئے تھے، ان کو لے کر آئے تھے. اس طرح بہت ساری چیزیں آپ حاضر کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے آپ کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے. اسی لیے وزٹ ضروری ہے نا پوری دنیا کا. تو پھر کیا کہ وہاں پہ ان جنات کے لیے آپ کے قدم ضروری ہیں وہاں لگنے. جب قدم لگیں گے اچانک ہی وہ میور ہو جائے گا، کڑا ہو جائے گا، پڑ جائے گا. کسی بھی زمین اگر مشکل میں ہے نا، زمین یہ ہماری ماں ہے، اور ماں ہمیں اللہ سے سوال کرتی ہے ہمارے لیے کوئی وسیلہ بھیج. اللہ کا حکم ہمیں آتا ہے جی چلے جی فلاں زمین پر چلے جائیں، آپ اس زمین کو ٹھنڈا کرنا ہے آپ نے. اسی طرح مجھے بھی حکم ہوتے ہیں جب، تو میں بھی جگہ جگہ پر جا کر، میں بھی پورے پاکستان کا راؤنڈ اپ ہوں. ابھی تک باہر کا وزٹ نہیں کیا ہے میں نے، انشاءاللہ بہت جلد ہی میں وہاں پہ بھی ڈیوٹیاں میری لگنے والی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے ساری چیزیں پہلے دکھائی جاتی ہے، ٹی وی کی طرح سکرین ہوتی ہے میرے آگے، مجھے سب کچھ دکھایا جاتا ہے کہ اس جگہ پر آپ نے جانا ہے. ابھی صرف پہاڑوں سے جب میں پتھر کلیکٹ کرتی ہوں تو مجھے پورا ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ ان پہاڑوں میں آپ نے جانا ہے، ان پہاڑوں کے اندر ایک ایسی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے، وہاں پہ آپ کو یہ سٹون ملے گا.
میں ایسے نہیں پھرتی مطلب جگہ جگہ پہ کہ یہاں سے ڈھونڈا وہاں سے، ماں مجھے جہاں بتایا جاتا ہے میں صرف اس جگہ پہ جاتی ہوں، یعنی کہ میں اگر سٹون حاصل کرتی بھی ہوں تو میں خدا کے حکم سے کرتی ہوں، خود نہیں کرتی ایسے۔ چلے ٹھیک ہے، مزید اب کچھ باتیں اگلی گفتگو میں کرتے ہیں، اب اجازت ہے، اللہ حافظ۔